اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ دی کریسن اسکول کے طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سادگی، جس کی پڑھائی معروضی اور مشقی سوالات ہوں گے۔ صفحہ نمبر 62 تھا 63، لیکن ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ مختلف ایڈیشنز میں مختلف صفحات ہو سکتے ہیں، تو آپ عنوان پر غور کریے گا اور اپنی فہرست میں اس کا صفحہ نمبر دیکھیے گا۔ اس سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ زندگی کے بارے میں آگاہ ہوں گے، تاریخ اسلام سے سادگی کی مثالیں بیان کر سکیں گے، قوموں کی ترقی میں سادگی کا کردار جان سکیں گے۔ آمادگی، طلباء سے پوچھا جائے گا کہ ہمارے پہلے خلیفہ کون تھے۔ بعض طلباء تو جانتے ہوں گے بٹ بعض شاید نہ جانتے ہوں، تو ہمارے پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سادگی کا مکمل سبق، سادگی سے مراد یہ ہے کہ ایسی زندگی بسر کی جائے جس میں نہ فضول خرچی سے کام لیا جائے اور نہ ہی کنجوسی سے۔ مومن بندوں کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی سادگی ہے، چونکہ ایک مومن کے لیے دنیا کی بجائے آخرت کی زندگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس لیے وہ دنیا میں اپنے کھانے پینے، پہننے، رہنے اور دوسری ضروریات کے لیے صرف اتنی چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے جو انتہائی ضروری ہوں۔ اس طرح زندگی گزارنے کو سادگی کہتے ہیں۔ سادگی اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سادگی کا بہترین نمونہ تھی۔ جب فتوحات کے ذریعے سے مسلمانوں کے پاس مال و دولت کے خزانے آ رہے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس، کھانے پینے اور ہر چیز میں سادگی کو اختیار کیا۔ یعنی جب جنگوں میں انہیں فتح نصیب ہوتی تھی تو ظاہر جو کافروں کا مال و دولت ان کے پاس آتا تھا اور خزانے آتے تھے، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے ان خزانوں میں سے کچھ نہیں لیتے تھے، اپنے لباس میں اور کھانے پینے میں ہمیشہ سادگی کو اختیار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم آٹا گوندھنے لگتے ہیں تو ہم تو اس کو چھانتے ہیں، اس کو سٹین کرتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھانتے نہیں تھے، ان چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ کبھی صرف چند گھونٹ دودھ اور چند کھجوریں کھا کر ہی گزارا کر لیتے تھے۔ یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس کبھی کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ کئی دن تو وہ فاقوں سے بھی گزارا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی وہ چند گھونٹ دودھ کے پی کر یا کوئی چند کھجوریں کھا کر بھی گزارا کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے پینے سے منع فرمایا، کیونکہ اس میں ایک طرح سے تکبر پایا جاتا ہے، تکبر میں غرور پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ سادگی اپنانے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مہمان کے لیے اپنی قدرت سے زیادہ خرچ نہ کریں۔ اپنی قدرت سے مراد ہے کہ اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ نہ کریں، یعنی کسی کے پاس جتنی مال و دولت ہے یا جتنی اس کی استطاعت ہے اتنا خرچ کرے، اس سے زیادہ نہ کریں کہ اسے کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑ جائے یا ادھار لینے کی ضرورت پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی ترک کر کے اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنے اور ریاکاری اختیار کرنے کو اہل دوزخ کی علامت بتایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی ترک کر کے سادگی کو چھوڑ کر اگر کوئی اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے یا ریاکاری اپناتا ہے، ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوا، کہ اس کے پاس اتنی مال و دولت نہ ہو لیکن وہ دکھاوے کی خاطر کسی سے مانگ کر شو کرے، تو ان کو اہل دوزخ کی علامت بتایا، یعنی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل دوزخ کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ جھوٹ بولنے والے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے اور تکلف کرنے والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ریشم کے کپڑے نہ پہنو، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور نہ کھاؤ۔ سادگی اور اسوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی ہمارا صحابہ کرام کس طرح سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ موٹا لباس پہنتے لیکن وہ صاف ستھرا ہوتا۔ گھر میں رہن سہن کا سامان بالکل معمولی اور صرف ضرورت کی اشیاء پر مشتمل تھا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش اسی کچے مکان میں رہی جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے رہائش پذیر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ اتنی بڑی مملکت کے فرما رواں ہونے کے باوجود آپ نے فکر و فاقہ کی زندگی بسر کی۔ موٹے کپڑوں کا لباس پہنتے اور اس میں کئی کئی پیوند لگے ہوتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو کسی صوبے کا گورنر مقرر کرتے تو اسے خصوصی طور پر یہ تاکید کرتے کہ عیش و عشرت میں نہ پڑنا، ریشمی اور باریک کپڑا ہرگز نہ پہننا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی امیرانہ زندگی بسر نہیں کی، ہمیشہ سادہ لباس استعمال فرماتے اور دوسروں کو بھی سادگی کا حکم دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انتہائی سادگی سے زندگی بسر کی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لائے تو لوگوں نے ایک عالی شان محل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش کا بندوبست کیا ہوا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند نہ فرمایا اور کھلے میدان میں رہائش اختیار کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چکی پیس کر کھانا تیار کرتی تھیں، گھر میں کوئی خادمہ نہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا کام کاج خود کرتی تھیں۔ سادگی اپنانے والی قوم ترقی کرتی ہے۔ جب کوئی قوم سادگی چھوڑ دیتی ہے اور وہ رہن سہن، رسم و رواج، کھانے پینے، خوشی اور غم کے موقع پر فضول خرچی اور تکلف کی عادت اپنا لیتی ہے تو پھر وہ بہت سی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہر جگہ سادگی کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک مضبوط قوم بنیں اور ہمارا ملک پاکستان مستحکم ملک بن جائے، مستحکمی بہت مضبوط ملک بن جائے۔ مشقی سوالات۔ نمبر 1، مختصر جواب دیں۔ سادگی سے کیا مراد ہے؟ سادگی سے مراد آپ کو جو فرسٹ پیراگراف ہے فرسٹ پیج پہ کہ سادگی سے مراد یہ ہے کہ ایسی زندگی بسر کی جائے جس میں نہ فضول خرچی سے کام لیا جائے اور نہ ہی کنجوسی سے۔ مومن بندوں کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی سادگی ہے، چونکہ ایک مومن کے لیے دنیا کے بجائے آخرت کی زندگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس لیے وہ دنیا میں اپنے کھانے پینے، پہننے، رہنے اور دوسری ضروریات کے لیے صرف اتنی چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے جو انتہائی ضروری ہوں۔ اس طرح زندگی گزارنے کو سادگی کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ اس میں پورا پیراگراف آئے گا کیونکہ سادگی کی ڈیفینیشن فرسٹ سے لے کے آخر تک اس طرح زندگی گزارنے کو سادگی کہتے ہیں۔ یہاں تک فرسٹ کوشچن کا آنسر ہے۔ کوشچن نمبر بے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی بسر کرتے تھے؟ اس کا آنسر آپ نے اس ٹاپک میں ہے کہ سادگی اور اسوہ رسول، جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی سادگی کا بہترین نمونہ تھی۔ جب فتوحات کے ذریعے سے مسلمانوں کے پاس مال و دولت کے خزانے آ رہے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس، کھانے پینے اور ہر چیز میں سادگی کو اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے، کبھی صرف چند گھونٹ دودھ اور چند کھجوریں کھا کر ہی گزارا کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے پینے سے منع فرمایا کیونکہ اس طرح تکبر اس میں پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ سادگی اپنانے کی تاکید فرمائی۔ یہ اس ٹاپک کا پہلا پورا پیراگراف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ دوسرے سوال کا آنسر ہے۔ سوال نمبر جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے چند مثالیں سادگی کی بیان کریں۔ اب اس سوال کا جواب آپ کو سادگی اور اسوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ٹاپک سے ملے گا، اور فرسٹ لائن سے ہی سٹارٹ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے،
موٹا لباس پہنتے لیکن وہ صاف ستھرا ہوتا، گھر میں رہن سہن کا سامان بالکل معمولی اور صرف ضرورت کی اشیاء پر مشتمل تھا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش اسی کچے مکان میں ہی رہی جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رہائش پذیر تھے، یہاں تک حضرت ابو بکر صدیق کا مینشن ہے، تو اس سوال کا جواب یہیں تک ہے۔ آگے کوشچن ہے کہ قوموں کی ترقی میں سادگی کا کیا کردار ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو اسی سادگی اور اسوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آخری پیراگراف میں ملے گا، جو بالکل لاسٹ پیراگراف ہے کہ سادگی اپنانے والی قوم ترقی کرتی ہے، کیونکہ لاسٹ پیراگراف میں قوم کا ٹاپک مینشن ہے، تو یہیں سے اس سوال کا جواب سٹارٹ ہوگا کہ سادگی اپنانے والی قوم ترقی کرتی ہے جب کوئی قوم سادگی چھوڑ دیتی ہے اور وہ رہن سہن، رسم و رواج، کھانے پینے، خوشی اور غم کے موقع پر فضول خرچی اور تکلف کی عادت اپنا لیتی ہے تو پھر وہ بہت سی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہر جگہ سادگی کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک مضبوط قوم بنیں اور ہمارا ملک پاکستان مستحکم ملک بن جائے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ لاسٹ سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سادگی کی چند مثالیں بیان کریں، تو وہ اسی ٹاپک میں ہی جو کہ سادگی اور اسوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹاپک ہے، اسی کے سینٹر میں آپ دیکھیں گے کہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف جس میں حضرت علی کا مینشن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انتہائی سادگی سے زندگی بسر کی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لائے تو لوگوں نے ایک عالیشان محل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش کا بندوبست کیا ہوا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند نہ فرمایا اور کھلے میدان میں رہائش اختیار کی۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ اگلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں، اور لاسٹ سوال ہے کہ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں، جو کہ آپ اپنے اس سبق کو اگر غور سے پڑھیں گے تو اس قابل ہوں گے کہ ان سوالات کے جوابات کو بھی اچھے طریقے سے فل کر لیں گے۔ آئیے ان سوالات کے جوابات دیکھ کر ہم کاپی پر لکھیں گے۔ صفحہ نمبر 62 سوال نمبر 1 کا جو جز الف ب ج اور دال ہے وہ آپ اپنی کاپی پہ حل کریں گے، اور جو معروضے ہیں سوالات وہ کتاب پر حل کریں گے۔ اللہ حافظ۔